أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر ایسے مال کا ذکر کیے ہے جو باطل طریقے سے لیا گیا ہو، اور باطل طریقے سے لیے جانے کی بہت ساری اقسام ہیں، جس میں سے یہاں صرف 4 یا 5 ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے باطل طریقے سے مال لینے کا ذکر کیا، اور پھر وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اموال کو ہڑپ کرنے کے لیے حکام سے بھی رجوع کرتے ہو۔ اپنے جو بڑے ہیں، جو ہولڈر ہیں تمہارے اوپر، جو نظام کو چلانے والے ہیں، ان کے ہاں جا کر پناہ لیتے ہو، ان کے ہاں جا کر اپنے آپ کو چھپاتے ہو۔ اور لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ یعنی ظلم کے ساتھ کھا جاؤ، اور تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی نہ ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں علم بھی نہ ہو۔ لوگوں سے مال ہڑپ کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع فرمایا ہے۔ ایک تو صراحتاً ہے، کسی سے کوئی چیز لے لی اور سینہ تان کر کھڑا ہو گیا، ابھی میں نہیں دیتا، یہ تو ہے ہی صراحتاً نہ، یہ تو ہے ہی ہٹ دھرمی۔ ایک ہے کہ کسی سے کام لیا اور مزدوری کم دی، یہ بھی مال کو ہڑپنا ہے، اس کی مزدوری آپ نے ہڑپ لی۔ یا کسی سے کوئی جگہ خریدی، یا کسی سے زمین لی، یا کسی سے کوئی چیز لی اور اس کے ساتھ اضافی بھی اپنے اس کے انڈر میں کر لی۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، کلو میں سامان جنرل سٹور سے یا کسی دکان سے لیتا ہوں، اور اس کلو کے علاوہ میں اس دکاندار کی کوئی دوسری چیز بھی اٹھا کر کھا لیتا ہوں یا لے لیتا ہوں، تو یہ میں نے اس کا حق ہڑپ کیا، اس کی چیز کو اٹھایا، یہ بھی ناجائز طریقہ ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ جگہ کی، ایک تو تھا سینہ تان کر کھڑے ہونا، پھر دوسرا تھا کہ مزدور کی مزدوری کو مار لینا، اور تیسرا تھا کہ کسی کی چیز جو ہے اس کو ہڑپ کر لینا، تھوڑی کے مقابلے میں زیادہ لینا یا زیادہ کے مقابلے میں کم لینا، یا لینا تو تول کر لیکن اس کے ساتھ ایکسٹرا چیز بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹھا لینا، یہ بھی کیا ہے؟ باطل طریقہ ہے، یہ بھی کسی کی حق تلفی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منشیات کا کاروبار جتنا بھی ہے، یہ سارا کا سارا باطل طریقہ ہے۔ دھوکہ، فراڈ اور اسی طرح ملاوٹ، یہ سارا کا سارا دھوکہ دہی ہے۔ چوری، ڈکیتی اور اسی طرح رہزنی، یہ سارا کا سارا مال باطل طریقے سے ہے۔ اور اسی طرح کسی کی حق تلفی کرنا، مال کے اندر ملاوٹ کرنا، تجارت کے اندر خیانت کرنا، امانت کے اندر خیانت کرنا، یہ بھی ساری کی ساری کیا ہے؟ ہٹ دھرمی ہے اور باطل طریقے سے مال لینا ہے۔ اسی طرح جھوٹ بول کر کمایا ہوا مال، یہ بھی باطل طریقے سے ہے۔ جھوٹے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو جھوٹ بولنے والا ہے کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ واضح الفاظ، ان اللہ لا یہدی
من ہوا کاذب کفار، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹا بھی تو اللہ کی نافرمانی ہی کرتا ہے، لیکن جھوٹے کو اللہ نے الگ سے ذکر کیا کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہے اور جھوٹ بولنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کی ذات کبھی بھی ہدایت نہیں دے گی۔ یہ باطل طریقہ ہے، یہ روزی کمانے کا باطل طریقہ ہے، یہ منافع کمانے کا باطل طریقہ ہے، یہ ہدایت نہیں ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ بلکہ اللہ نے خود ہی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اے میرے بندو، کیا میں تمہیں اس چیز سے باخبر نہ کروں کہ شیطان جو ہے وہ کیسے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، شیطان کیسے لوگوں کو اپنا اعلی کار بناتا ہے، اس کے ذریعے سے اور بھی شر اور بھی برائی اور بھی جھوٹ اور بھی باطل طریقے لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، هل انبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ بندہ کون سے ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، جس کو شیطان اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ پھر اللہ خود ہی کہہ رہا ہے، خود ہی کہہ رہا ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان ہر ایسے شخص کو اپنا اعلی کار بنا لیتا ہے، ہر ایسے شخص کے اوپر شیطان کی قدرت ہوتی ہے، شیطان کی دسترس ہوتی ہے، جو شخص جھوٹ بولنے والا ہے، جو شخص جھوٹ بولنے والا ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہے، گناہ گار ہے، وہ شیطان کا اعلی کار ہے، یہ شیطان کا اعلی کار ہے۔ ہمیں جھوٹ بولنے سے بھی، باطل طریقے سے مال کمانے پر بھی، باطل طریقے سے کوئی بھی کام ہے وہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح باطل کا ساتھ دینے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا دوسری، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اس آیت کے اندر میرے اللہ نے کہا کہ تم نیکی کرنے والے بنو اور نیکوکار کے ساتھ تعاون کرنے والے بنو، لوگوں کو نیکیوں کی طرف لانے میں ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کو اس طرف لے کر آؤ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر بھی پیدا کرو اور لوگوں کے اندر بھی پیدا کرنے والے بنو، لوگوں کو بھی ڈراؤ اللہ کی ذات سے کہ یہ باطل طریقے سے تم جتنا بھی کماتے ہو، یہ باطل طریقے سے تم جتنا بھی لیتے ہو، یہ سارا کا سارا اللہ کے ہاں اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، اور جو بھی اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، پھر میرا اللہ کہہ رہا ہے اور اس طرح نہ ہو جاؤ کہ تم جو گناہ کے کام ہیں ان کے ساتھ معاملت کرنے والے بن جاؤ، خود بھی گناہ کرنے لگ جاؤ، اور جو لوگ گناہ گار ہیں اور ان کے ساتھ بھی معاونت، ان کے لیے بھی گناہوں میں آسانیاں پیدا کرنے والے بن جاؤ، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے، پیسہ ہے، پارٹی ہے اس کی، باطل طریقے سے اس نے مال ہڑپ کر لیا، اب دوسرا بندہ اس کی مدد کر رہا ہے، وہ تھوڑا سورس والا ہے، اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، ہاں بھی آدھا 50 میری ہے 50 آپ کے ہے، آدھا آدھا کر لیتے ہیں، 50-50 کر لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، تجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، تجھے کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں۔ یہ کیا کیا؟ یہ اس کے ساتھ تعاون کیا، غلط کام میں، ظلم کے اندر تعاون کیا اس کے ساتھ، غلط کام میں، گناہ والے کام میں تعاون کیا اس کے ساتھ، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے، اس چیز سے منع کیا ہے۔ یہاں بھی اسی طرف اشارہ ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور پھر تم ایسے لوگوں کے پاس بھاگ کر جاتے ہو جو سورس والے ہیں، جو طاقت والے ہیں، جن کا ہولڈ ہے معاشرے میں، اور ان کے پاس جا کر پناہ لیتے ہو اور ان کے جا کے چمچے گیری کرتے ہو اور ان کے جا کر پتہ نہیں کیا کچھ ورڈ جو ہیں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، میں تو وہ زبان پہ لانا بھی نہیں چاہتا جو اس طرح کرتے ہیں۔ اور پھر کیا زندگی ہے
ایسے لوگوں کی کیا زندگی ہے، یہاں معاشرے کے اندر بھی بدنام اور وہاں ان کے پاس بھی جا کر پناہ لینی پڑتی ہے۔ تم اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تم اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اور اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ نا۔ تھوڑا ہے ٹھیک ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، ہاں مزید کے طلبگار بنو، یا اللہ ہمیں مزید دے، عافیت والی زندگی دے، صحتیابی والی زندگی دے، محتاجی سے بچانا، معذوری سے بچانا، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے رہو، لیکن غلط کام نہ کرو۔ لتاکلوا، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تم لوگوں کا مال ہڑپ کر جاؤ غلط طریقے سے، گناہ والے طریقے سے، وانتم تعلمون، اور تمہیں علم بھی ہے اس کو، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ غلط ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، باطل طریقہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے خیانت کرنا غلط ہے، ہر بندے کو پتہ ہے ملاوٹ کرنا غلط ہے، ہر بندے کو پتہ ہے میں نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، میں سینہ تان کے کھڑا ہو گیا کیونکہ میرے اوپر سوس والے بندے ہیں، ہولڈ والے بندے ہیں، کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، لیکن اس کا دل تو کہتا ہے نا کہ ہاں یہ غلط ہے، ہاں یہ غلط ہے۔ اسی طرح محلے کالونی کے اندر ایک آدمی ہے جس کے پاس 4 پیسے ہیں، وہ دوسروں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیوں؟ دوسرے انسان نہیں ہے کیا وہ صرف ایک ہی بندہ انسان ہے اس محلے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، اس کالونی کے اندر جو اس طرح کرنے والے ہیں؟ اور پتہ بھی اسے، وہ جس طرح امیر بنا ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ میں غلط طریقے سے امیر بنا ہوں، میں نے پیسہ ہڑپ کیا ہے لوگوں کا، میں نے باطل طریقے سے مال کمایا ہے، میں نے باطل طریقے سے مال جمع کیا ہے، اور سنا ہے، میں نے خود سنا ہے کہ یہ فلاں جو ہے اتنا پیسہ یہ فلاں طریقے سے کمایا ہوا ہے، اس کو میں جو ہے وہ سیوریج کے اندر لگا دوں گا، یا اس کو میں جو ہے وہ دوسرے کام میں لگا دوں گا۔ اللہ کے بندے، کمایا تو نہیں ہے نا، اور پکڑا تو تیرے ہی ہاتھ نے ہے، اور لیا تو تیرے ہی ہاتھ نے ہے نا۔ یہ ہاتھ بھی تو کل بولیں گے، اور یہ ہاتھ بھی تو کل گواہی دیں گے۔ آج تو باطل طریقے سے مال جمع کر کے اور اپنا ہولڈ بنا کر، اور تم لوگوں کے اوپر حکم چلاتے ہو، لوگوں کو اپنے پاؤں کی میل سمجھتے ہو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور ایسے تکبر کرنے والوں کو اللہ دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو ذلت ہے ہی مقدر ہے، ذلت ان کی مقدر ہے۔ تو باطل طریقے سے مال کمانے والے نہ بنو، باطل طریقے سے مال کمانے والے نہ بنو۔ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت نہیں ہوتی، بزنس نہیں ہوتا، مال نہیں آتا۔ اللہ کے بندو، میرے نبی نے تو نبوت سے 15 سال پہلے تجارت کر کے تمہیں بتائی، اس وقت تو معاشرہ اس سے بھی زیادہ خراب تھا۔ اب تو مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے، کرنے والا بھی مسلمان ہے، جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، باقی ساری کی ساری دنیا جہالت ہی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سودی لین دین تھا، جھوٹ، خیانت، دھوکہ، فریب، ساری چیزیں بازاروں کے اندر عروج پر تھی۔ نقص والا مال، عیب زدہ مال بیچنا ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس وقت میرے نبی نے تجارت کی، اور میرے نبی نے تجارت کر کے تمہیں بتایا کہ دیکھو ایسے بھی کمایا جاتا ہے، ایسے بھی کمایا جاتا ہے۔ آج تو کرنے والا بھی مسلمان ہے، اور جس سے کیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور پھر اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھنا اس پیسے کے بلبوتے پر، اور دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ اللہ کے لیے یہ سب چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا فنا ہے، اس دنیا کے اندر کوئی بھی آ کر ہمیشہ کے لیے نہیں رہا، سب چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ باطل طریقے کو چھوڑ دو، جو حق کا راستہ ہے، جو اللہ نے راستہ بتایا ہے، اس کے مطابق کام کرنے والے بنے، اس کے مطابق عمل کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔